لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا۔ اللہ گواہ اس بات کا کہ قرآن کی محبت جو ان کے دل میں نے محسوس کی، میں نے کسی کے دل میں نہیں کی۔ اگر ہم اس بات پہ یقین کریں کہ ہماری تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، آپ یقین کریں کہ جواد بھائی نے جس وقت ہم کمپین کے لیے ان کے پاس گئے تو انہوں نے، ملک عثمان ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے ہمیں اتنا حوصلہ دیا، اور ان کے حوصلے کی بدولت یہ ممکن ہو سکا کہ ہم نے مارکیٹ میں کنونشن بھی کیے، جلسے بھی کیے، کمپین بھی کی کہ سٹی ٹریڈر ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے۔ اور ابلیس نے مہلت مانگ لی، قیامت تک میں تمہارے بندوں کو ورگلاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ جو میرے بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ لو انزلنا حاذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا ومتصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر فرماتے ہیں، قرآن مجید وہ کتاب لا ریب ہے، اگر اسے پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو وہ بھی اس کی خشیت سے پارا پارا ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اور یہ قرآن جو صاحب قرآن تاجدار کائنات حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور آج ان کی امت کے کروڑوں اربوں انسانوں کے سینوں میں یہ قرآن اپنے نور کی روشنی بخیر رہا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں میرا یہ غیر رسمی آغاز اور گفتگو کے آغاز میں آیات بینات کی تلاوت اس لیے ہے کیونکہ میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے شیخ سلیم اللہ صاحب، یہ پریزیڈنٹ ہیں سٹی ٹریڈر ایسوسی ایشن برانڈرتھ روڈ ریلوے روڈ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ فارمر وائس چیئرمین پاسپیڈا بادامی باغ بھی ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک خصوصیت، ایک خوبی اور ایک انفرادیت جو رب کائنات نے ان کو عطا کی ہے وہ یہ ہے، یہ خود حافظ قرآن نہیں ہیں، مگر جب قرآن پڑھتے ہیں تو کئی حفاظ سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ اعزاز بھی دیا ہے کہ ان کے اولاد میں سے 6 افراد تاجدار کائنات حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب مجید قرآن مجید فرقان حمید کے حافظ ہیں۔ 6 حفاظ کے باپ ہیں، خود حافظ نہیں ہیں، مگر جب قرآن پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ دل سے پڑھ رہے ہیں اور سامنے والے کے دل میں اتر رہا ہے۔ جو ان کی ثانوی ایک اللہ نے ان کو اعزاز بخشا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تاجر سیاست میں لاہور کے کاروباری حلقوں میں بڑی عزت اور بڑی محبت سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ حالیہ الیکشن لاہور چیمبر آف کامرس میں PPP الائنس اور بالخصوص پائنیئرز بزنس مین گروپ جس کے چیئرمین علی حسام اصغر صاحب ہیں، ان کی سپرویژن میں شیخ سلیم اللہ صاحب نے لاہور کی تمام مارکیٹوں میں بڑا زبردست کام کیا۔ برانڈرتھ روڈ ریلوے روڈ رحمان گلیاں اور اس کے ساتھ ساتھ بادامی باغ میں PPP الائنس کا جھنڈا بڑی تندہی کے ساتھ اٹھا کر یہ چیمبر ووٹرز کے پاس گئے اور اپنے الائنس کو ووٹ بھی دلوائے اور کامیابی بھی دلوائی۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے وقت دینے کا بیحد شکریہ۔ سینہ ہے، اس کے اندر ایک دل ہے، اس کے اندر ایک ایمان ہے، وہ نور ایمان ہے جو اللہ کی الوہیت، تاجدار کائنات حضور پاک کی خاتم النبیین ہونے کی گواہی جو ہم اندر سے دیتے ہیں، قرآن کی جو محبت آپ کے سینے میں ہے، میں چاہوں گا اس سے آپ سلسلہ گفتگو کا آغاز کریں، حصول برکت کے لیے بھی وہ چند آیات تلاوت فرمائیں، اور اس کے بعد میں اپنی اگلی بات شروع کروں گا۔ بہت بہت شکریہ جی۔ میں سب سے پہلے ایک گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس ناچیز کے لیے اتنے زبردست اچھے الفاظ استعمال کیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس قابل بنا دے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے عمل کو، ہماری اس کوشش کو ریاکاری سے محفوظ فرما دے۔ اللہم انی اعوذ بک من النفاق واعوذ بک من الریا۔ آپ نے جو اپنی گفتگو کے آغاز میں آیات کا حوالہ دیا، میں اسی کی تلاوت سے آج کی اس مجلس کا آغاز کروں گا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق اللہ العظیم۔ شیخ صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت لب و لہجے میں تلاوت قرآن مجید آپ نے فرمائی۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، اسلام کے کسی بھی سیکٹر، کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے تعلق ہو، قرآن کتاب الہی ہے، آسمانی کتاب ہے، ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن سب کو پڑھنا چاہیے، اس پر سب کو عمل کرنا چاہیے۔ میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ دنیاوی امور میں، خاندانی امور میں، سماجی امور میں قرآن کی تعلیمات بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان ہمارے لیے کتنی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، میں اس میں بھی، کیونکہ اللہ تعالی ہم سب کے خالق ہیں، مالک ہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اور اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو بنایا ہی اس لیے کہ وہ انسانوں میں سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے۔ اب جب سے یہ کائنات بنی، جب سے اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو تخلیق کیا، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ جیسے انسان نے زمین پہ قدم رکھا، اس کے ساتھ ہی انبیاء اور رسولوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے کتابیں اور صحیفے نازل کیے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری امت ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اللہ کی طرف سے کتابیں نازل ہونے میں سب سے جو آخری کتاب ہے قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید قیامت تک کے لیے محفوظ کتاب ہے۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے تمام طریقے، عبادات کے تمام طریقے بیان کر دیے، اور ناکامی اور کامیابی کے تمام راستے بتا دیے۔ اگر ہم اس بات پہ یقین کریں کہ ہماری تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امتحان کے لیے پیدا کیا ہے کہ جو اچھے عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اللہ اس سے راضی ہوگا، اور جو اچھے عمل نہیں کرے گا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگی۔ اور ان دونوں راستوں کو اختیار کرنے اور برے راستے سے بچنے کے لیے اور اچھے راستے کو اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کا ایک تسلسل قائم فرمایا،
اور کتابوں کا ایک تسلسل قائم فرمایا۔ اور چونکہ ہم آخری امت ہیں اور ہمارے پہ جو اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب نازل ہوئی قرآن مجید وہ آخری کتاب ہے، ان کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا نہ ہی کوئی کتاب نازل ہوگی۔ یہ قرآن مجید ضابطہ حیات ہے۔ اس قرآن مجید میں انسانوں کو زندگی گزارنے کے تمام طریقے بیان کر دیے۔ جو اس سے اعراف کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جو اس کے مطابق عمل کرے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ یہ باتیں میں نے مختصر طور پہ اس لیے بیان کی کہ آپ کا یہ جو سوال ہے کہ ہمارے ہر انسان کو اس کتاب کی اتنی ہی ضرورت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے جتنی اس کو سانس لینے کے لیے ہوا کی اور اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور اس کی خوراک کا بندوبست بھی مٹی میں رکھا، اور جو ہماری روح ہے اس کو آسمانوں سے بھیجا، اور اس کی خوراک اور اس کی نشو و نما کا جو بندوبست ہے وہ بھی آسمان سے قرآن مجید کی شکل میں نازل کیا۔ اب یہ اتنا ضروری ہے، دیکھیں جو بھی انسان، جو بھی شخص اس قرآن مجید سے انحراف کرے گا وہ برباد ہو گیا۔ قد افلح من تزکا، اور کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنا تزکیہ کیا، اور تزکیے کا طریقہ قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا۔ اب اس کتاب پر عمل کرنا اتنا ضروری ہے کہ یہ آپ کی ناکامی اور کامیابی کا انحصار اسی پہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مریں تو اللہ آپ سے راضی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر مل جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ انبیاء کی، صدیقین کی صف میں کھڑے ہوں، شہداء کی صف میں کھڑے ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں جنت کا آپ کو مقام مل جائے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے خاندان والے جنت میں آپ کے ساتھ اکٹھے ہوں، تو آپ کو قرآن کا ساتھ پکڑنا پڑے گا، آپ کو قرآن کے ساتھ جڑنا پڑے گا، آپ کو قرآن کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہے جب آپ خود بھی قرآن پڑھیں، اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھیں، قرآن کے مطابق زندگی گزاریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، تبھی کامیابی ہے۔ اور اس کے مخالف عمل کرنے کی صورت میں سوائے رسوائی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی جہنم ہے کہ جس سے انسان پناہ مانگے گا، انسان نکلنا چاہے گا لیکن نکل نہیں پائے گا۔ اور جس شخص نے بھی اس قرآن سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، جب آدم کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمینوں پر اتارا اور ساتھ میں ابلیس کو بھی اتارا کہ جاؤ اب تم زمین پہ ہی رہو گے، اور ابلیس نے مہلت مانگ لی قیامت تک میں تمہارے بندوں کو ورگلاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ جو میرے بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور اللہ نے فرما دیا کہ میں ان کی اصلاح کے لیے اپنے پیغام بھیجوں گا، جو میرے پیغام کی پیروی کرے گا میں اسے انعامات سے نوازوں گا، جنت سے نوازوں گا، اور جو ان کے خلاف کرے گا میں تیرے سمیت اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ اور بات اس طرح ہے کہ انسان کے بچنے کے لیے، آخرت میں مقام حاصل کرنے کے لیے، دیکھیں پہلے تو اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ جو انسان اس دنیا میں آیا ایک دن مر جانا۔ انسان کی 50 60 70 سال کی زندگی ہے، یہ اس کے لیے آزمائش ہے۔ جس وقت انسان بالغ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے نامہ اعمال میں گناہ بھی لکھنے شروع ہو جاتے ہیں اور نیکیاں بھی، اور قیامت تک اور آخری سانس تک یہ عمل جاری رہتا ہے۔ اور جس شخص کی موت ایمان پر ہو گئی، اس حالت میں ہوئی کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اس کے لیے انعام ہی انعام ہے، اس کو خوف بھی کوئی نہیں ہوگا، اس کو غم بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے، یہ علماء کے لیے خاص نہیں ہے، یہ مولویوں کے لیے خاص نہیں ہے، یہ بنی نوع انسان کے لیے ہی خاص ہے۔ تو سب کو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ شیخ صاحب، آپ کے فیملی میں اولاد میں سے 6 افراد حافظ قرآن ہیں، آپ صاحب نظر ہیں، مارکیٹ، ٹریڈر، پالیٹکس، بازار، لوگوں سے ملتے ہیں، ایک مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، سوچ ہے۔ آپ نے کسی باپ کے 6 بچے ڈاکٹر، انجینئر، وکیل اور دوسرے سیکٹرز میں ہائیلی کوالیفائڈ ڈگریوں کے ساتھ، بڑے تعلیمی اداروں کے ساتھ پڑھے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ 6 حفاظ میں یا 6 ڈاکٹر، 6 انجینئر میں کیا فرق ہے؟ یہ والدین کی کس طرح تابع فرمانی کرتے ہیں جو حفاظ کرام ہیں؟ دیکھیں، دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں نا، یہ علوم انسانیت کی خدمت کے لیے ہیں۔ اگر ایک شخص ڈاکٹر ہے، ایک شخص انجینئر ہے، ایک شخص بزنس مین ہے، یہ اپنے اپنے شعبوں میں اپنے اپنے علوم کے حساب سے یہ ماسٹر ہوتے ہیں۔
ان کی تعلیم میں اور قرآن کی تعلیم میں ایک بہت بڑا واضح فرق ہوتا ہے۔ دنیا کے جتنے علوم ہیں نا وہ آپ کو دنیا حاصل کرنے کے لیے سیکھنے پڑتے ہیں۔ ایک شخص ڈاکٹر بنتا ہے کس لیے بنتا ہے؟ کہ وہ دنیا حاصل کرے۔ ایک شخص انجینئر بنتا ہے وہ اس لیے بنتا ہے کہ وہ دنیا حاصل کرے۔ ایک شخص اگر تاجر ہوتا ہے تو وہ اس لیے بنتا ہے کہ وہ مال اور دنیا حاصل کرے۔ لیکن جو شخص قرآن کا طالب علم بنتا ہے، جس کے والدین اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم حاصل کرواتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 99% ان کے دماغ میں، ان کی نیت میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان احادیث میں جن میں یہ بشارتیں ملی ہیں کہ حافظ قرآن کے مقام اللہ کے ہاں کیا ہیں، آپ یقین کریں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرنا چاہوں گا کہ ذرا تصور لائیے اس وقت کا کہ جب اللہ حشر کے میدان میں لوگوں کا حساب کتاب کر رہے ہوں گے، اور اس حشر کے میدان میں پوری کائنات کے لوگوں کا مجمع ہوگا، اور آپ کا نام لے کے اللہ تعالیٰ فرمائے اے فلاں بن فلاں تو انسانوں کی صف سے نکل کے فرشتوں کی صف میں آ جا، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے بیٹے کا نام لے کے بلا رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ قیامت والے دن ایک باعمل حافظ قرآن، وہ حافظ قرآن جس نے زندگی قرآن کے مطابق گزاری، جس نے اپنے عقیدے میں جھول نہیں آنے دیا، جو عقیدہ توحید پہ قائم رہا، جس نے قرآن خود بھی سیکھا، لوگوں کو بھی سکھایا، اللہ تعالیٰ جب اسے یہ کہیں گے کہ اپنے ماں باپ کو بلاؤ، اور ان کے سر پہ جب ایک تاج رکھا جائے گا جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی مان پڑ جائے گی، تو کیا فخر کا عالم ہوگا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو کہیں گے کہ جاؤ اپنے خاندان سے 10 ایسے افراد کو نکال لاؤ کہ جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، پھر سوچیں کہ آپ کا کیا مقام ہوگا، کیا آپ کی اس وقت حالت ہوگی، کیا فیلنگ ہوگی۔ آپ خود بتائیں، کیا کسی ڈاکٹر کی اولاد کو، کسی انجینئر کی اولاد کو، کسی بزنس مین کی اولاد کو یہ شرف ملے گا؟ کیا کسی انجینئر کی اولاد کو کہا جائے گا کہ اپنے والدین کو بلاؤ، ہم نے اس کو سونے کا تاج پہنانا ہے؟ نہیں کہا جائے گا۔ یہ شرف، یہ انعامات حافظ قرآن کو ہی ملیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ کسی ڈاکٹر کے علم سے آپ کے گھر میں برکت نہیں آئے گی، کسی ڈاکٹر کے علم سے آپ کے گھروں میں فرشتوں کا نزول نہیں ہوگا، رحمت کا نزول نہیں ہوگا۔ آپ کے گھروں میں رحمت کا نزول تلاوت قرآن مجید کرنے والے کی وجہ سے ہوگا۔ اگر آپ کے بچے اپنا سبق صبح یاد کرتے ہیں، صبح تلاوت کرتے ہیں، شام کو تلاوت کرتے ہیں، تو آپ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوگا، فرشتے نازل ہوں گے۔ پھر آج کل جتنی ڈپریشن کی بیماریاں ہیں، آج کل تو ڈاکٹر خود ڈپریشن کے مریض بنے ہوئے ہیں، اور ڈپریشن سے اور بیماریوں سے اور تکلیفوں سے بچنے کا بھی علاج قرآن مجید نے خود ہی بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قرآن میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، صرف مومنوں کے لیے۔ اس لیے یہ کمپیریزن میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے۔ قرآن کی عظمت کا مقابلہ آپ دنیاوی علوم سے نہیں کر سکتے۔ دنیاوی علوم کی قرآن کے آگے بالکل کوئی قدر و منزلت، اور اصل اور نفع بخش علم جو ہے وہ قرآن کا ہے۔ اس دنیاوی علوم کا جو نفع ہے یہ دنیا کی حد تک ہے، آپ پیسے کما لیں گے، آپ کا لوگوں میں PR بن جائے گی، آپ بڑا اچھا سٹیٹس لے لیں گے، لیکن روز قیامت حشر کے دن اللہ کی مجلس میں ان علوم کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کا جو ہے قرآن مجید کا علم اور دین کا علم، یہ اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ اور زیادہ نفع مند ہے۔ اچھا، اب بات قرآن سے چل نکلی ہے، اسلام سے چل نکلی ہے۔ اقبال کہتا ہے جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ سیاست کریں، تجارت کریں، انڈسٹری چلائیں، سماجی خاندانی امور میں کسی بھی زاویے سے آپ زندگی میں آگے بڑھیں، اگر اسلام کو آپ اپنی نظر کا، فکر کا محور اور مرکز رکھیں تو برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ لاہور چیمبر آف کامرس الیکشن میں PPG کے لیے، PPP الائنس کے لیے آپ نے بڑی کاوشیں کی، یہاں بادامی باغ میں، برانڈت روڈ، رحمان گلیاں۔ آپ کس طرح اس کامیابی کو دیکھتے ہیں؟ یہ ممکن ہوئی، آپ کی تو ایفرٹس ہیں، اپنے دوستوں کا بھی اس حوالے سے کچھ بتائیں۔ آپ کے اس سوال کے لیے میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا الحمدللہ الذی بنعمتی تتیم الصالحات، کہ اس رب کا کروڑ ہا شکر ہے کہ جس کی برکت سے، جس کی رحمت سے تمام نعمتیں مکمل ہوتی ہیں۔ یہ جو PPG اور PPPA الائنس کی کامیابی ہوئی ہے، آپ یقین مانیں کہ پورے پاکستان کی جتنی بھی پبلک ہے وہ تو اس پہ خود حیران ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کا کرم، اور ایسا کرم
میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قابلیت نہیں، ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر سکیں، لیکن جب اللہ اپنے بندوں پہ انعام کرنے پہ آتا ہے تو اللہ بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ اس میں بلا شبہ ہماری پی پی جی کی ٹیم کی محنت اور باقی دیگر گروپوں کی محنت اتنی زیادہ تھی، اتنی زیادہ ورکنگ تھی۔ آپ جس مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، میں بادامی باغ مارکیٹ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں براندرہ روڈ سٹی ٹریڈر ایسوسی ایشن کا اس وقت پریزیڈنٹ ہوں، اور بادامی باغ پاس فیڈا کا میں فارمر وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں۔ پورے لاہور میں جو فضا بنی ہوئی تھی پچھلے 2-2.5 مہینے الیکشن کی کمپین کے دوران، ہر شخص خوف میں مبتلا تھا، ہر جماعت خوف میں مبتلا تھی، توڑ جوڑ کا سلسلہ چل رہا تھا، راتوں کو سازشیں پروان چڑھتی تھیں، بیک ڈور ڈپلومیسی کام کر رہی تھی، پس پردہ قوتیں کام کر رہی تھیں، کسی کو دھونس دی جا رہی تھی، کسی کو لالچ دی جا رہی تھی، کسی کو کوئی چیز آفر کی جا رہی تھی۔ یہ ایک تماشا لگا ہوا تھا، اور ایسے میں جو ہماری خصوصی طور پر میں اللہ کا ایک دفعہ اور شکر ادا کرتا ہوں، پی پی جی پائنیئر بزنس گروپ علی حسام کی قیادت میں صرف 2 سال پہلے بننے والی، اور اس میں جو سرفروش ملک عثمان جیسے لوگ، خرم لودھی جیسے لوگ، حارث عتیق جیسے لوگ، انہوں نے جب یہ سفر شروع کیا تو کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ 2 سال میں یہ کامیابیوں کی ان بلندیوں پر پہنچے گی کہ جو پورے 25 سال 100 سال سے نظام پر قابض جو لوگ تھے ان کا ستیہ ناش کر دے گی، ان کو زمین بوس کر دے گی۔ بادامی باغ میں ہمارے ساتھ اس مہم میں، اس جنگ میں، اس جہاد میں جو میرے ساتھ شامل ہوئے، یاسر جہانگیر صاحب ہیں، میرے دوست ہیں، صدر بادامی باغ مارکیٹ، اور اس کے بعد ذوالفقار صاحب ہیں، اس کے بعد مدثر صاحب، اور اس طرح درجنوں لوگ بادامی باغ میں میرے ساتھ اس جہاد میں شریک ہوئے۔ ملک عثمان کی قیادت میں ہم نے یہاں پہ مہم شروع کی، اور یہ بادامی باغ کی مارکیٹ لاہور کی سب سے ٹف ترین اور مشکل ترین مارکیٹ، لیکن میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں اپنے بھائی جہانگیر یاسر کو کہ جنہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ بڑے بڑے لوگوں کا، بڑے بڑے مضبوط لوگوں کا سامنا کیا، اور کسی خوف، کسی دھونس، کسی لالچ میں نہیں آئے، کسی بہکاوے میں نہیں آئے۔ اور جب ہم نے یہ سفر شروع کیا تو ہم 3 سے 4 لوگ تھے، لیکن جب الیکشن کے قریب پہنچے تو یقین کریں کہ ہمارے ساتھ اتنے لوگ ہو گئے کہ ہم اس کی توقع بھی نہیں کر سکتے رہے، اور اس کا یہ ہوا کہ کامیابی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مارکیٹ میں بھی دی، اور پورے لاہور میں جو رزلٹ آیا کہ کلین سویپ کر دیا۔ یہ سب میرے اللہ کی مہربانی ہے۔ جو آپ نے بات کی، جو آپ نے شیئر کوٹ کیا، میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کروں۔ دیکھیں، سیاست ہو یا بزنس ہو یا کوئی بھی شعبہ ہے زندگی ہو، اگر دین سے ہٹ کے آپ کوئی کام کرتے ہیں نا تو وہ آپ کے لیے باعث اجر نہیں ہوتا بلکہ باعث زحمت بن جاتا ہے۔ آپ تصور کریں، ایک سچے تاجر کا مقام انبیاء کے ساتھ ہوگا، اور ایک حرام کمانے والے تاجر کا مقام جہنم ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک ڈاکٹر ہے، اگر وہ دین کو اپنے سامنے رکھتا ہے، دین کے مطابق لوگوں کی خدمت کرتا ہے اور اس کو نیکی سمجھتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ اگر وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، اگر وہ لوگوں کو مس گائیڈ کرتا ہے یا لوگوں کے ساتھ ان کا استحصال کرتا ہے تو وہ مجرم ہے۔ اس لیے دین آپ کے زندگی کے تمام شعبہ ہائے میں آپ کی سرپرستی کرتا ہے، اور اگر آپ دنیا میں کسی بھی شعبے میں ہیں، اگر آپ دین کے مطابق اس کو اپنا کے چل رہے ہیں تو آپ یقین کریں آپ کے لیے کامیابی ہے، اور اگر آپ دین کے مطابق نہیں چل رہے تو سب چیزوں میں ہی خسارہ ہے۔ وہ قرآن مجید میں آتا نا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے علاوہ باقی تمام کے تمام لوگ خسارے میں۔ تو اس لیے سیاست کو بھی ہمیں دین سے الگ نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ ہم جب سیاست میں آتے ہیں نا تو ہم دین کے تمام تقاضوں کو بھول جاتے ہیں، ہم دھوکہ بھی دیتے ہیں، ہم غیبت بھی کرتے ہیں، ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم ہر وہ غلط کام کرتے ہیں جس سے دین ہمیں روکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے رویوں میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ کام ہو سکتے ہیں، آپ سچے رہ کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سچے رہ کے یہ کام کریں گے تو یہ آپ کی کام عبادت بن جائیں گے۔ یہاں پہ میں اپنے بڑے بھائی اور اس مارکیٹ کے انتہائی سینئر لیڈر جواد سمد کا ذکر کرنا بالکل بھی نہیں بھولوں گا۔ آپ یقین کریں کہ جواد بھائی نے جس وقت ہم کمپین کے لیے ان کے پاس گئے
تو انہوں نے ملک عثمان ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے ہمیں اتنا حوصلہ دیا، اور ان کے حوصلے کی بدولت یہ ممکن ہو سکا کہ ہم نے مارکیٹ میں کنونشن بھی کیے، جلسے بھی کیے، کمپین بھی کی۔ میں جواد صمد کو سلام پیش کرتا ہوں ان کی کاوشوں کو کہ انہوں نے پی پی جی کے لیے، انہوں نے پی 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 اے الائنس کے لیے بھرپور تعاون کیا، اور یقین مانے کہ میں آپ کے توسط سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بادامی باغ کے جتنے بھی تاجر ہیں ہم ان کے اعتماد پہ پورا اتریں گے۔ جس طرح انہوں نے ہمیں اعتماد دیا، ہم ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچنے دیں گے۔ چیمبر میں لاہور ٹریڈ کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو تو میں یا یاسر جہانگیر صاحب یا ہماری ٹیم ملک عثمان، ہم لوگ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گے۔ اسی طرح میرا پیغام میرے بھائیوں کے لیے براندرت روڈ اور ریلوے روڈ والوں کے لیے بھی ہے کہ سٹی ٹریڈر ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے غرور کیا اللہ نے ان کے سر کو خاک آلود کر دیا ہے، اور جنہوں نے عاجزی اختیار کی ہے ہم جیسے لوگوں نے، اللہ نے ان کو بلندیاں عطا کی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آنے والا دور پی 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 اے الائنس کا ہوگا، پائنیئر بزنس مین گروپ کا ہوگا، انجم نثار کا ہوگا، علی اسام کا ہوگا، ہمارا ہوگا، اور ہم انشاءاللہ جتنی کر سکے اپنے تاجروں کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے دن رات ایک کریں گے، اور انشاءاللہ کسی بھی جگہ پہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ یہاں پہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں عبدالحنان بھائی، میں قدر کرتا ہوں، میں نے آج تک جتنے میڈیا اینکر پرسن دیکھے، اللہ گواہ اس بات کا کہ قرآن کی محبت جو ان کے دل میں میں نے محسوس کی، میں نے کسی کے دل میں نہیں کی۔ ہوتی ہے بطور مسلمان سب کے دل میں ہوتی ہے، اور جو ان کی گفتگو کرنے کا انداز ہے، جو یہ آج کل میڈیا میں ماشاءاللہ چھائے ہوئے ہیں، میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت ترقی دے، اور بی این این کو بہت ترقی دے، بی این این کو اللہ تعالیٰ اور عزتوں سے نوازے۔ یہ اس وقت ہمارے لاہور کا ایک ابھرتا ہوا میڈیا چینل ہے، اور خاص طور پر تاجر کمیونٹی میں جتنی اس کو شہرت مل رہی ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 100 گنا اور بڑھا دے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ شیخ سلیم اللہ صاحب بڑی محبت کے ساتھ میرے بارے میں اور پی این این ٹی وی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار بھی سلسلہ گفتگو کے آخر میں انہوں نے کیا، چونکہ اس ساری گفتگو کا مرکز اور محور قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ ہم نے آغاز میں بھی درمیان میں بھی قرآن مجید کی آیات کا ذکر کیا اور اللہ سے برکت سمیٹی، اور یقین کیجئے نظام زندگی کا کوئی بھی سیکٹر ہو، تمام ایک ہی بات کے ارد گرد گھومتے ہیں جو اللہ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں، کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کائنات کی تمام چیزوں نے فنا ہونا ہے، اور جو نام زندہ رہنا ہے وہ اللہ رب العالمین کا ہے، جو ذو الجلال والاکرام ہے، جو حی القیوم ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو تمام جہانوں کا یکتا وارث خالق اور مالک اور رازق ہے۔ ہم زندگی کے جس سیکٹر میں بھی کام کریں، کاروبار کریں، سیاست کریں، صحافت کریں، تجارت کریں، زندگی کا جو بھی کام کریں، اس بات کو یاد رکھیں کہ خالق کائنات جس کی ہم مخلوق ہیں، اس کا فرمان کیا ہے، اس کے قرآن میں کیا لکھا ہے، اور فلاح کا راستہ وہی ہے جو قرآن میں لکھا ہے، کامیابی کا راستہ وہی ہے جو رب العالمین نے بتایا ہے، جو اس کے حبیب اور خاتم النبیین حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ شیخ سلیم اللہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں، محبت بھرے انداز میں ہمیں وہ لحن داؤدی میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی تلاوت بھی سنائی، اور بڑے ہی خوش گفتار ہیں اور محبت کرنے والی شخصیت ہیں۔ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تاجر کمیونٹی میں، تاجر سیاست میں ایسے خوبصورت پر نور چہرے اور صاف کو انسانوں کو اللہ تعالیٰ مزید بزنس کمیونٹی کی خدمت کی توفیق دے۔ یاد رکھیں یہ زندگی ایک دن ختم ہونی ہے، اپنی زندگی میں ہاتھ سے دیتے جائیں، جتنا دے سکتے ہیں دیتے جائیں، جو کر سکتے ہیں وہ کرتے جائیں، بانٹتے جائیں۔ خوشیاں، محبتیں، رزق، عزت بانٹنے میں فلاح ہے، بانٹنے میں کامیابی ہے۔ یہ رب العالمین کو پسند ہے سخاوت اور فیاضی۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور انسانوں کے لیے آسانیاں بانٹنے کی توفیق
نصیب فرمائے۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات، اللہ نگہبان۔